اور بھی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پاکستان و مقابلہ بنگلہ دیش دوسرا ٹیسٹ میچ جاری ہے اور راولپنڈی ٹیسٹ میں قومی ٹیم دوسری اننگز میں 172 رنز پر ڈھیر ہو گئی ہے۔ پاکستان کا بنگلہ دیش کو جیت کے لیے صرف 185 رنز کا ہدف۔ پاکستان کو بنگلہ دیش کے خلاف وائٹ واش کا خطرہ بھی اب منڈلانے لگا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو بنگلہ دیش کے خلاف وائٹ واش کا خطرہ منڈلانے لگا۔ راولپنڈی ٹیسٹ میں قومی ٹیم دوسری اننگز میں 172 رنز پر ڈھیر ہو گئی ہے، جبکہ راولپنڈی میں یہ میچ جاری ہے اور پاکستان کا بنگلہ دیش کو جیت کے لیے 185 رنز کا ہدف۔ بابر اعظم بھی کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھا سکے اور صرف 11 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے، جبکہ بابر اعظم بھی کارکردگی دکھانے میں پوری طرح ناکام ہو گئے۔ محمد رضوان 43، ابرار احمد نے صرف 2 رنز بنائے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ دوسرے ٹیسٹ میچ کے اندر بھی پاکستان کو شکست کا خطرہ اب منڈلانے لگا ہے۔ شکست کی تلوار اب پاکستان پر لٹکنے لگی ہے اور پاکستان کی بیٹنگ لائن ایک بار پھر ریت کی دیوار ثابت ہوئی ہے اور بنگلہ دیش کے بولرز نے پاکستانی شاہینوں کو ایک بار پھر قابو کر لیا ہے اور صرف جیت کے لیے پاکستان نے 185 رنز کا ہدف بنگلہ دیش کو دیا ہے۔ پاکستان وائٹ واش کے خطرے سے دوچار ہو گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر وائٹ واش کا خطرہ منڈلانے لگا ہے۔ انتہائی ناقص کارکردگی پاکستان کی جانب سے دیکھی گئی کہ پاکستان کی بیٹنگ لائن ایک بار پھر کم ٹارگٹ دینے میں کامیاب ہو گئی ہے بنگلہ دیش کو اور صرف 185 رنز کا ہدف پاکستان کی جانب سے بنگلہ دیش کو دیا گیا ہے۔ پاکستان کی پوری ٹیم صرف اور صرف 172 رنز پر ڈھیر ہو گئی ہے اور آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ پاکستان نے بنگلہ دیش کو جیت کے لیے 185 رنز کا ہدف دے دیا ہے۔ 172 رنز پر آل ٹیم آؤٹ ہو گئی ہے۔ پاکستان کے تمام بڑے نام بڑے پلیئر جو ہیں کارکردگی دکھانے میں بری طرح ناکام ہو گئے ہیں۔ بابر اعظم بھی کچھ نہیں کر سکے، جبکہ کپتان شان مسعود بھی کوئی کارکردگی نہیں دکھا سکے۔ محمد رضوان نے کافی حد تک فائٹ بیک کیا، لیکن محمد رضوان بھی کوئی بڑا سکور نہیں بنا سکے ہیں۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ پاکستان نے بنگلہ دیش کو جیت کے لیے 185 رنز کا ہدف اب دے دیا ہے۔ بنگلہ دیش کے بولرز نے پاکستانی شاہینوں کو ایک بار پھر قابو کر لیا ہے۔ تابش میر ہمارے ساتھ موجود ہیں، سپورٹس پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ تابش، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پاکستان کی کارکردگی کو؟ وہی ایکشن ریپلے ہوا ہے دوسرے میچ میں بھی جو پہلے میچ میں ہوا تھا۔ پاکستان کی بیٹنگ لائن ایک بار پھر بنگلہ دیش کے آگے ڈھیر ہو گئی ہے، کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے بہت شکریہ حسنین، قیمتی وقت دینے کے لیے، اپنے پلیٹ فارم پہ موجود کرنے کے لیے۔ اور دیکھیں، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ابتدائیہ تمیز جو ہے وہ باندھ لی۔ اس میں آپ نے ذکر کیا کہ جس انداز سے پاکستان ٹیم نے جن کنڈیشنز کا سامنا کرتے ہوئے، میں تو حیران ہوں کہ پاکستان ٹیم مسلسل اور تباتر کے ساتھ جو پرفارمنس کر رہی ہے انتہائی زیادہ مایوس کن ہے۔ اس کے بعد بھی اگر چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ سید محسن رضا نقوی سے ہم سوال کریں تو اس کے بعد وہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ جناب، آپ کے پاس لوگ موجود ہیں، آپ کے پاس ٹیم موجود ہے، آپ کے پاس پی سی وی میں تمام وہ سابقہ کرکٹر موجود ہیں جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ اب ان سے سوال کریں، اب ان سے کام کروائیں، لیکن کام کروانے کے بجائے سید محسن رضا نقوی صاحب جب سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم چیزوں کو بہتر کر رہے ہیں۔ کیا اس طریقے سے چیزوں کو بہتر کیا جاتا ہے کہ ایسوسیٹ ٹیمز آئیں اور آپ کو آپ کے ہوم کنڈیشنز میں آ کے ہرا دیں؟ دوسری ٹیم آتی ہے آپ کے بیٹرز کو لڑکھڑا دیتی ہے۔ یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان ٹیم کے جو کھلاڑی ہیں اس وقت کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور یہ جو میچ اس وقت کریٹ ہے، میں آپ کو اندر کی خبر دیتا ہوا جاؤں۔ سید محسن رضا نقوی نے اب سے چند دنوں پہلے کہا تھا کہ ہم سب سے پہلے تمام کھلاڑی پہلے پاکستان اور پاکستان میں ہونے والی جو چیمپئنز کپ ہے وہ کرائیں گے، اس میں یہ کھلاڑی پرفارم کریں گے، باہر کی لیگز کے لیے این او سی نہیں دیں گے۔ یہاں سے یہ میچ کریٹ ہوا، کھلاڑیوں کی پرفارمنس اس دن کے بعد سے مزید خراب ہوتی ہوئی دکھائی دی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ کھلاڑیوں کی نیک نیتی پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، وہ اپنے ذاتی مفادات جو ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہیں۔ دوسری جانب سید محسن رضا نقوی سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کرکٹ کے اندر کوالٹی آف کرکٹ ختم ہو جائے، کوانٹٹی آف کرکٹرز موجود رہیں۔ اس طرح پاکستان کی کرکٹ حسنین معذرت کے ساتھ صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ اپنی ہوم کنڈیشنز میں بنگلہ دیش کو ایک تاریخ رقم کرنے دے رہے ہیں۔ پہلے اس نے آپ کو شکست دے کے تاریخ بنائی، اب وہ تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں۔ اگر اس طریقے سے ہی پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا جو آوے کا آوا بگڑتا چلا جا رہا ہے، اس کو ایسے ہی لے کے جانا ہے اور اسی طرح کے لوگوں کو آپ کو معذرت کے ساتھ لانا ہے۔
समझ से ये बात बाला तर है। वैसे ही मोहसिन नकवी साहब पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जेर समाअत एक केस है जिसको लेकर बात की जा रही है कि वहां उनकी जो तैनाती है बहैसियत चेयरमैन, उस पर सवालात उठ रहे हैं। दूसरी जानिब उन्होंने जो कप्तान लगाया, आपने जिक्र किया कि शान मसूद भी कामयाब नहीं हो पाया, उस तरीके से रन नहीं कर पाए। पाकिस्तान टीम का कप्तान वही आदमी तो लगता है जिसके अंदर सलाहियत नहीं होती, जिसके अंदर ये गर्ड्स होते ही नहीं है, वो टीम में अपनी जगह बना ही नहीं पाता है, लेकिन वो पाकिस्तान टीम का माजरत के साथ कप्तान होता है। फिर आपके पास बॉलिंग अटैक जीरो, बैटिंग अटैक सो पुअर। अगर इसी हिकमत अमली के साथ आपको मैदान में उतरना है तो फिर कोई फायदा है नहीं। आप और ताबिश साथ में एक चीज ये भी तो है ना कि टीम के अंदर, और हम देखते हैं कि बोर्ड्स के अंदर, स्ट्रक्चर्स के अंदर इतनी तेजी से तब्दीलियां की जाती हैं, कोचेस तब्दील कर दिए, मैनेजर्स तब्दील कर दिए, वकार यूनुस आए, उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया, तो ये चीजें भी तो है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट पर इफेक्ट कर रही हैं। बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, शोएब मलिक को आपने पाकिस्तान टीम में इस वक्त मेंटोर की जिम्मेदारियां अदा करने के लिए रखा है। इसके अलावा सरफराज अहमद हों और दीगर मिसबाह उल हक हों और वकार यूनुस को भी आपने बहैसियत मेंटोर, एक मकामी लीग होने जा रही है उसके लिए आपने इन्हें जो है जिम्मेदारियां दी हैं। इनका क्या काम है बहैसियत मेंटोर? लेकिन हाँ, इनको तनख्वाहें 50-50 लाख रुपए मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि दी जाएंगी। अच्छा। तो 50 लाख रुपए जब आप इन्हें दे रहे हैं, उससे क्वालिटी ऑफ क्रिकेट तो सामने नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, इस तरह के लोगों को इसलिए लाया जाता है क्योंकि अगर वकार यूनुस, मिसबाह उल हक, शोएब मलिक, सरफराज अहमद अगर आपके सामने होंगे और कैमरों के आगे होंगे तो वो जो है जवाबदेह होंगे, उनसे सवाल किया जाएगा। सिर्फ जवाब देने के लिए, नाकिस कारकर्दगी के जवाब देने के लिए ऐसे लोगों को आप ला रहे हैं। वकार यूनुस का माजी का आपको नहीं पता है? एक टेस्टेड हॉर्स को आप लाकर वापस से कौन सा तीन मार रहे हैं? शोएब मलिक जब से टीम में थे 2010-9 के अंदर वो मेंटोर थे मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ के। पाकिस्तान टीम ने तारीख में उस वक्त बदतरीन दिन देखा और हमने मैच फिक्सिंग जैसे इल्जामात और फिर खिलाड़ियों ने सजाएं भुगती। इसके बाद जब यूनुस खान के खिलाफ, कप्तानी के खिलाफ जो साजिश हुई, उस साजिश का हिस्सा थे शोएब मलिक। आप उनको लेकर आए, आप मिसबाह उल हक को लाए। मिसबाह उल हक की खुद की क्या क्रेडिबिलिटी है? जब पाकिस्तान टीम 2023 में हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप हारी थी, वो बाहर यूएसए के अंदर जाकर क्रिकेट खेल रहे थे, वहां बैनुल अक़वामी सतह पर मेजर और माइनर क्रिकेट लीग्स खेल रहे थे। आप इस तरह के लोगों को लाते हैं। सरफराज अहमद को आपने टीम के साथ रखा, लेकिन सीनियर तरीन खिलाड़ी, एक कामयाब कप्तान सिर्फ जूनियर को पानी पिलाने के लिए था। ये आपने अपने क्रिकेट का क्राइटेरिया कर दिया। इस तरीके से जब आप सीनियर्स को इज्जत देंगे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट का आवे का आवा बिगड़ेगा और ही बिगड़ता जाएगा। इस तरीके से चीजें सुधरती नहीं है। आप देखिए, मोहसिन नकवी साहब ने जो बातें की कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, हम तो जानते थे कि पहले भी कोई सुर्खात के पर इनको तो नहीं लगे हुए हैं और जादू की छड़ी नहीं है। लेकिन हाँ, इनका दावा था। आज ये बातें खुद ही सच्ची कर रहे हैं और ये दिन हम देख रहे हैं माजरत के साथ। अब आप देखें जिस अंदाज से पाकिस्तान टीम ने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, इसके बाद जो अरबाब इख्तियार हैं बहैसियत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैट्रन इन चीफ हैं, पाकिस्तान के इस वक्त के वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, होने चाहिए कि सबसे पहले सैयद मोहसिन रजा नकवी से सवाल करें और उनसे इस हवाले से नोटिस लें, उनसे कार्रवाई के हवाले से रिपोर्ट तलब करें। फिर कप्तान जो है उनसे बाकायदा जो है सवालात होने चाहिए, दीगर बिल्कुल सवाल होने चाहिए। और यही पाकिस्तानी टीम है ना जिसने इंटरनेशनल लेवल्स पर पाकिस्तान को बड़ी कामयाबियां दिलाई है। जिस वक्त मुझे याद है कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान जब चैंपियन बना था तो उस वक्त क्या माहौल था, पूरा मुल्क किस तरह से खुशी मना रहा था। रिसेंटली मिसाल देख लें, जब अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया, तो जब आपकी एक प्लेयर जीतती है या टीम जीतती है तो पूरी कौम जीतती है। दाबिश, अगर इस तरह से कारकर्दगी रही तो आगे आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होने जा रही है, तो शायकीन क्या उम्मीदें रखेंगे अपनी टीम से कि कितना बेहतर परफॉर्म करेगी? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है उसके हवाले से क्या चीज़ें हो रही हैं। मैं आपको बताऊं, माजरत के साथ कुछ दोस्त नाराज हो जाते हैं, लेकिन इस वक्त भी मैं हिंदुस्तान में जो ऑफिशियल्स हैं बीसीसीआई के, उनके साथ राब्ते में हूं। इस वक्त भी मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहम तरीन जो ओहदों पर लोग फायज हैं उनके साथ राब्ते में हूँ। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो हैं उनके साथ मेरे रवाबित हैं और मैं आपको ये बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ हसनैन कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त ये सलाहियत नहीं है कि हम बीसीसीआई और आईसीसी में इस वक्त जो जय शाह सबसे अहम तरीन ओहदे पर मौजूद हैं, जो अमित शाह के साहबजादे हैं,
وہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ پاکستان چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی حاصل کرے۔ ایک جانب پاکستان ٹیم کی ناقص کارکردگی، پاکستان بورڈ میں عہدوں کو اس طریقے سے دیا جا رہا ہے جیسے یہ عہدے محسن نقوی صاحب اپنے گھر سے لے کر آئے تھے، اپنے چینل کے لوگوں کو لگا رہے ہیں، اپنے جو نگراں سیٹ اپ میں موجود لوگ تھے ان کو لا کر لگایا جا رہا ہے، انہیں جس طریقے سے نوازا جا رہا ہے۔ اور دوسری جانب ہندوستان آپ کے خلاف خطرناک لابنگ کر رہا ہے۔ میں ہندوستان کے سابق کپتانوں کے ساتھ رابطے میں ہوں جو بتا رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے لیے جو کنڈیشنز ہیں چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی بہت مشکل ہے۔ دوسری جانب آپ نے یہاں ایک اور جو ہے سونے پہ سہاگا اپنے ہی پیر پر جو ہے کلاڑی ماری، اور محسن نقوی صاحب نے کہا کہ پاکستان کے پاس اب تک کوئی بین الاقوامی سطح پر اسٹیڈیم موجود نہیں ہے جو کوئی بھی بین الاقوامی سطح پر ہونے والے میچز کی میزبانی کرے۔ تو آپ کا جو بنگلہ دیش کے بعد انگلینڈ کی ٹیم کو یہاں پاکستان آنا تھا، اس کا آنا بھی بڑا جو ہے ورنریبل کنڈیشنز میں ہو چکا ہے۔ وہ بھی اب براڈ کاسٹنگ ٹیم جو سوچنے پر مجبور ہوگی کہ پاکستان جائیں یا نہ جائیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ جو خود اپنے ہاتھ سے ایک میچ کریٹ کر رہے ہیں، ایسا مجھے لگ رہا ہے معذرت کے ساتھ کہ ایک بچے کے ہاتھ میں کیک دے دیا ہے اور وہ بچہ اس کیک کا جو ہے کھانا خراب کر رہا ہے۔ بالکل، اور تابش یہ چیزیں تو ایک طرف ہیں کہ جس طرح سے لابنگ ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف اور چیمپئنز ٹرافی واپس لینے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن ہمارے 11 لڑکوں کو کیا ہو گیا جو ٹیم میں اس وقت ہیں؟ میں اسکور کارڈ ابھی دیکھ رہا تھا سیکنڈ اننگز کا، ٹاپ 8 آپ کے جو ہیں وہ پراپر بیٹسمین ہیں، باقی 3 بالرز ہیں، سلمان علی آغا تک پراپر بیٹسمین ہیں۔ تو ان 8 لوگوں نے کیا کیا ہے مشکل سے تمام اتنے میں آپ کو بتاؤں بھی، عبداللہ شفیق 3 رنز، سائم ایوب 20 رنز، خرم شہزاد 0 پہ آؤٹ ہو گئے، شان مسعود 28 رنز بنا سکے، بابر اعظم صرف 11 بنا سکے، سعود شکیل 2 رنز بنا سکے، اور محمد رضوان 43 بنا سکے، اور سلمان علی آغا 47 رنز بنا سکے۔ یہ ٹاپ 8 کو کیا ہو گیا؟ پراپر بیٹسمین ہے، بنگلہ دیش کی بالنگ نے کیوں چکرا دیا؟ وجہ کیا ہے؟ کیا پچ کو صحیح ریڈ نہیں کر پا رہے؟ بڑا معصومانہ سوال آپ نے کیا ہے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ سوال کرتے ہیں جناب۔ میں آپ کو بتاؤں اس وقت پاکستان کرکٹ کے اندر ایک تو یہ جو رستہ کشی ہو رہی ہے کپتانی کے حوالے سے، یہ معاملات جو ہیں کافی زیادہ خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ جب سے شان کپتان بنے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان ٹیم میں ایک کپتان نہیں ہے، شان کپتان تو بن گئے ہیں لیکن کپتانی آپ کو بابر اعظم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ پھر دوسری جانب رضوان جو ہیں وہ اپنے لیے تو رن کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اتنے رن کر لیں کہ سرفراز کو آنے کا موقع نہیں ملے۔ دوسری جانب آپ نے کوئی بیک اپ تیار نہیں کیا رضوان کا بھی یا پھر سرفراز کا بھی۔ آپ روہل نذیر کو اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے لیکن آپ اس کو نہیں لے جاتے ہیں، آپ حسیب اللہ کو لے جا سکتے تھے لیکن آپ اس کو نہیں لے جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پاکستان ٹیم کا بیک اپ تیار کرنا ہی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ سائم ایوب کو مسلسل آزما رہے ہیں، 1.50 کی بنیاد پر آپ نے واپس سے انہیں موقع دیا۔ ہریرا جو محمد ہریرا ہیں چاچو ہوتے ہیں شعیب ملک ان کو آپ چانس دے رہے نہیں ہیں، اور انہوں نے 200 رنز کیے، انہوں نے ڈومیسٹک میں رنوں کے انبار لگائے لیکن آپ انہیں چانس دے رہے نہیں ہیں۔ پھر آپ اگر بات کرتے ہیں اپنے مڈل آرڈر کو بہتر کرنے کے لیے کامران غلام کا کیا قصور ہے؟ اس کا تعلق اگر کسی چھوٹے صوبے سے تو کیا اس کو چانس نہیں ملے گا؟ ضروری ہے کہ آپ کو یا مجھے پنجاب کی ڈومیسائل ہونا ضروری ہے کہ ہر بالکل تمام فیکٹرز بھی موجود ہیں اور پوری قوم کی نظریں اس وقت پاکستانی کرکٹ ٹیم پر لگی ہیں اور سب حیران پریشان ہیں کہ اچانک پاکستانی کرکٹ ٹیم کو کیا ہو گیا۔ ویسے اچانک تو یہ نہیں ہوا ہے، بہت لمبی اس کی سٹوری ہے۔ پاکستان ہمیشہ ایسی سچویشنز میں کولیپس کیوں کر جاتا ہے، اور بہت ساری مثالیں ایسی پڑی ہیں کہ کمزور حریفوں کے سامنے پاکستان نے بالکل بری طرح کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، جیسے آج بنگلہ دیش کے خلاف اور گزشتہ ٹیسٹ میچ میں بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان نے مثال قائم کی ہے۔ بہت شکریہ تابش، آپ بڑی زبردست گفتگو کر رہے تھے، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پاکستان 185 رنز کا ہدف بچا سکتا ہے یا نہیں بچا پاتا۔